پاکستان کا افغان بارڈر پر جارحیت کا منہ توڑ جواب، 200 سے زائد طالبان اور دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی، فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپود شہید، 29 زخمی۔ ISPR کے مطابق 11 اور 12 اکتوبر کی رات پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ فائرنگ اور چھاپوں کا مقصد دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے سرحدی علاقوں کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ چوکس مسلح افواج نے پوری افغان سرحد پر حملے کو فیصلہ کن طور پر پسپا کیا۔ 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ، حملوں میں ملوث متعدد تربیتی کیمپوں کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ طالبان حکومت اور بھارت کی ملی بھگت سے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ناکام کی گئی۔ طالبان حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرے ورنہ پاکستان کارروائیاں جاری رکھے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آئے، پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون، فیصلہ آج ہوگا۔ 4 امیدوار مد مقابل، میدان سج گیا۔ اپوزیشن کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری، جوڑ توڑ شروع۔ وزیر اعلیٰ کے حکومتی امیدوار سہیل آفریدی کے کاغذات نامزدگی منظور، اپوزیشن امیدواروں کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ PTI کے سہیل آفریدی کا مقابلہ JUI کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور نواز لیگ کے سردار شاہجہاں سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ PTI پارلیمانی وفد کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات، وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر تبادلہ خیال، پیپلز پارٹی کا تعاون مانگ لیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا علی امین خان گنڈا پور کے استعفیٰ منظوری میں آئین و قانون کی مکمل پاسداری کروں گا۔ پیپلز پارٹی جمہوری روایات کی مضبوطی کی علم بردار ہے، پائیدار عوام کی سہولیات فراہمی کے لیے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت سے ترقی کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وفد میں اسد قیصر، عاطف خان، علی اصغر جدون، جنید اکبر اور ڈاکٹر امجد خان شامل تھے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا بھی شریک تھے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتیں متحرک ہیں، صوبے میں 8 سے 10 لوگ اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ملنے سے نئی صورتحال بن سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اگر کچھ کرنا ہو تو بتا کر تو نہیں کیا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی وجہ ان کا پارٹی کی توقعات پر پورا نہ اترنا تھا۔ وزیر اعلیٰ کو ریاست کی طرف سے ملنے والی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہوتا ہے۔ علی امین گنڈا پور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے تحریک انصاف کا موقف غیر قانونی ہے۔ افغانستان کے لوگ ویزے کے بغیر پاکستان نہیں آ سکتے۔ خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئین کے مطابق ہو رہا ہے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اسمبلی فلور اپنی پالیسی دوں گا، کسی کی پالیسی نہیں چلے گی۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے لیے JUI کے امیدوار مولانا لطف الرحمان کو اسپیکر بابر سلیم سباتی سے ملاقات، کہا علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا، ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کابینہ بھی تحلیل نہیں ہوئی، غیر قانونی اقدام عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ PTI وفد صوبائی صدر جنید اکبر کی سربراہی میں نون لیگ اور ANP کے وفد سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے مدد مانگ لی۔ جنید اکبر نے کہا تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں عددی اکثریت حاصل ہے، غیر جمہوری کرداروں کو روکنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ منتخب کریں۔ میاں افتخار نے کہا عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ امیر مقام نے کہا کہ مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات میں داخلی سلامتی، امن و امان، انسداد دہشت گردی اقدامات اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی ملک میں امن و امان کی صورتحال پر وزیراعظم کو بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا عوام کی جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی اور دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی ترجیح ہے۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی افغانستان کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی شدید مذمت۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اپنے قومی مفاد، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ وزیراعظم کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افغان اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں
ہوگا. ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا. پاکستان نے کئی بار افغانستان کو فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان جیسے دہشت گرد عناصر بارے معلومات دی. انہوں نے تمہیں بھی پھینک ڈالا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی وزیر اعظم مودی کی سیل فون پر بات کرنے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ. کہا افغانستان کے ساتھ حالات نے جو کروٹ لی اس کے نتیجے میں 50 سال سے ہماری سرزمین پر بیٹھے افغان مہاجرین کو وطن واپس جانا ہوگا. ہمیں اپنی معیشت کو ان کے قبضے سے چھڑانا ہوگا. تندوروں سے لے کر ٹرانسپورٹ، ٹھیکیداری، ڈمپر مافیا، کنسٹرکشن وغیرہ یہ سارے شعبے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. پاک افغان سرحد دنیا میں جس طرح سرحدیں ہوتی ہیں اس طرح ہونی چاہیے. کوئی منہ اٹھا کر مرضی سے سرحد عبور نہ کرے. سیاسی تفریق ختم کر کے ہی ہم قومی حل کی جانب بڑھ سکتے ہیں. صوبوں کو قومی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہوگا. افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ. افغان حکام علاقائی امن کے مفاد میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت مشترکہ خوشحالی کی اجتماعی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے. پاک فوج نے عزم، تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ افغان فوج کے عملے کا جواب دیا. پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے اور طالبان قیادت دیرپا امن اور استحکام کے لیے عملی نتیجہ خیز بات چیت اور تعاون میں شامل ہوں. دہشت گرد عناصر پاک افغان تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاک افغان سرحدی صورتحال پر شدید تشویش. کہا پاکستان کا جواب افغانستان سے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند عناصر کو بے اثر کرنے کے لیے ہے. افغان سرزمین سے دہشت گردوں کو روکنا طالبان حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچانے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پاکستان اپنے رد عمل میں افغان شہریوں کی جان بچانے کے لیے احتیاط برت رہا ہے. پاکستان کی سلامتی کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے. افغان عبوری حکومت کا کالعدم تنظیم سے مکمل علیحدگی نہ ہونا مسئلے کی جڑ ہے. افغانستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ ضروری ہے. مقاصد حاصل ہونے تک کارروائی جاری رہنی چاہیے. فواد چودھری کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. کہا افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے. بھارت کے قونصل خانوں کی سرگرمیاں بھی سیکیورٹی خدشات میں شامل ہیں. اندرونی سیاسی بے اتفاقی سے قومی سلامتی متاثر ہو سکتی ہے. قومی اتحاد اور آئینی حدود میں رہ کر ہی بحران حل ہو سکتے ہیں. نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات. اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت. وزیر اعظم نے نواز شریف کو اپنے دورہ ملائیشیا کی تفصیلات سے آگاہ کیا. انور ابراہیم کا نیک خواہشات کا پیغام دیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات خصوصاً اقتصادی تعاون نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. وزیر اعظم نے اپنے آنے والے دورہ مصر کے حوالے سے بریفنگ دی. ملاقات میں افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بھی بات چیت ہوئی. افغانستان کے اشتعال انگیزی کے جواب میں پاکستان افواج کی جانب سے مؤثر اور بھرپور جواب پر پاکستان کی افواج کو خراج تحسین. وزیر اعظم نے کہا ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. راولپنڈی میں تعلیمی ادارے آج کھلیں گے. پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تمام موٹر ویز کھول دی گئی. اسلام آباد کے لیے ٹھوکر نیاز بیگ سے بھاری گاڑیاں داخل ہو سکیں گی. لاہور شہر میں راستے تاحال بند ہیں. M1 پر بھی ٹریفک کی آمد و رفت بحال. راولپنڈی اور اسلام آباد میں موبائل انٹرنیٹ سروس بحال. اسلام آباد ایکسپریس وے بھی جزوی طور پر کھول دی گئی. ٹریفک پلان جاری. 9th ایونیو سے ڈبل روڈ کو ملانے والے راستے کا کچھ حصہ کھول دیا گیا. فیض آباد مری روڈ سے راولپنڈی کی جانب مکمل بند. مری روڈ اسلام آباد کی سمت سنگل لائن میں ٹریفک رواں دواں. شمس آباد میٹرو اسٹیشن ڈھوکالا خان موڑ سے سنگل لائن آمد و رفت جاری. میٹرو اور لوکل ٹرانسپورٹ تیسرے روز بھی بند ہے. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں توشاخانہ 2 کیس کی سماعت آج ہوگی. کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کریں گے. مانی PTI اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت نے فریقین کے وکلاء سے حتمی دلائل طلب کیے. گزشتہ سماعت میں ملزمان کی جانب سے 342 کے سوالات کے جواب عدالت میں داخل کروائے گئے. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کے لیے 4 اہم نکات پر ورچوئل مذاکرات.
हुकूमती मुआशी टीम की स्ट्रक्चरल बेंच मार्क्स पर नरमी की दरख्वास्त करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। सरकारी अफसरान के एहसास ज़ाहिर करने का मामला भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। सैलाब के बायस सूबों ने ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। जराये के मुताबिक ज़रिए मईशत मुतासर होने के सबब सूबे फौरी तौर पर ज़रिए इनकम टैक्स नाफिज करने पर आमादा नहीं। IMF की जानिब से सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के लिए ओपन मार्केट या निजी शोबे से खरीदारी का मेकनिज़म फराहम करने का मुतालबा।